دوستو یہ ہے روضہ رسول، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر موجود ہے۔ ان کے ساتھ ہی میں ان کے دو اور ساتھیوں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دو خلیفاؤں کی بھی یہاں پر قبر موجود ہے، جن کو ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اگر آپ لوگ اتہاس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کمرے کے اندر، جس روم کے اندر یہ تینوں قبریں موجود ہیں، وہ روم دراصل کسی دور میں نبی علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت عائشہ کا پرسنل کمرہ تھا۔ اسی پرسنل کمرے میں پہلے تو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دفنایا گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب ان کے پہلے خلیفہ کی وفات ہوئی تو ان کو، اور پھر ان کے بھی کچھ عرصے کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر کو دفنایا گیا تھا۔ مگر پھر حضرت عمر کے ایک لمبے عرصے کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات ہوئی تو ان کو اس جگہ پر نہیں دفنایا گیا، باوجود اس کے کہ یہ تو کمرہ ہی انہی کا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ لوگ اتہاس میں اس چیز کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ آخر حضرت عائشہ صدیقہ کو ہی اس جگہ پر کیوں نہیں دفنایا گیا تھا، تو آپ لوگوں کو اس کا جواب ملے گا ایک بڑا پچھتاوا، ایک بڑا افسوس، ایک ایسا پچھتاوا کہ جس کے لیے ہی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سزا دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس خاص جگہ پر یعنی روضہ رسول کے اندر دفن ہونے کی بجائے عام قبرستان یعنی کہ جنت البقیع میں نبی علیہ السلام کی باقی دوسری بیویوں کے ساتھ دفن ہوں گی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنا بڑا افسوس ان کو کس چیز کا تھا؟ تو دوستو، ان کو یہ افسوس تھا حضرت علی سے جنگ کرنے کا، وہی جنگ کہ جس میں وہ ہزاروں کا ایک بڑا لشکر لے کر خود حضرت علی کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس جنگ کو اتہاس میں جنگ جمل یا پھر بیٹل آف کیمل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہیں سے فرسٹ مسلم سول وار کی شروعات ہوئی تھی، یعنی ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے اوپر اٹھ رہی تھیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ مگر اب سوال تو یہ بھی ہے کہ آخر ایسی بھی کیا نوبت آ گئی تھی اس دور میں کہ حضرت عائشہ اور حضرت علی جیسے لوگوں کو ہی آپس میں جنگ کرنی پڑ گئی؟ یہ جنگ کیوں، کیسے، کب ہوئی تھی؟ اس جنگ میں کیا کیا ہوا اور اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ ساری ہی چیزوں کو ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آر ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اس پورے میٹر کی شروعات ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے۔ ان کی شہادت کب اور کیسے ہوئی یہ تو ہم اس سیریز کی پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں، لیکن ان کو شہید کرنے والے وہ 3-4 لوگ تھے کون، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، بلکہ یہ تو اتہاس کی ایک ایسی پہلی ہے کہ جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ فی الحال تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینے کے حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہاں پر موجود جو باغی تھے، جو بلوائی تھے، انہوں نے پورے مدینے کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا، اور اگلے 3 دن تک حضرت عثمان غنی کے جسم مبارک کو دفن تک نہیں ہونے دیا۔ اب کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلم خلافت لگ بھگ آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی تھی، تو اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی خلافت کا اتنے دنوں تک لگاتار بنا خلیفہ کے رہنا بھی کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی لیے مدینہ کے جو سمجھدار لوگ تھے وہ اکٹھا ہو کر باری باری سے حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس پہنچے۔ اب کیونکہ ان میں بھی سب سے اوپر حضرت علی تھے، تو سارے لوگ سب سے پہلے حضرت علی کے پاس پہنچے اور ان سے یہ درخواست کی کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، خلافت کے سسٹم کو آپ اپنے کنٹرول میں لے لیں اور مسلمانوں کے خلیفہ بن جائیں۔ لیکن کیونکہ حالات کی وجہ سے حضرت علی کا دل پہلے سے ہی بہت دکھا ہوا تھا، ان کا کہنا تھا کہ تم لوگوں نے حالات پہلے ہی آؤٹ آف کنٹرول کر دیے ہیں، اور ایون خلیفہ وقت تک کو قتل کر ڈالا ہے، ہر جگہ بغاوتوں کا ماحول ہے، تو ایسے حالات میں کسی بھی صورت میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ میرے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میں امیر کی بجائے وزیر بنوں، یعنی کہ نیچے رہ کر کام کروں۔ دراصل حضرت علی کو پہلے سے ہی یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ایسے حالات میں جو بھی خلیفہ بنے گا اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھیں گی، اس کے اوپر بھی بہت سارے الزام لگنے ہی ہیں۔ اسی لیے حضرت علی نے منع کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس بھی گئے، ان لوگوں نے بھی حالات کے خطرے کو بھانپتے ہوئے یہ ذمہ داری سنبھالنے سے منع کر دیا، اور آخر میں ایک بار پھر سے یہ لوگ حضرت علی کے ہی پاس آ کر رکے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم مانتے ہیں کہ حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، لیکن ایسے حالات میں آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے پوری امت کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ پوری امت میں
आप ही इस वक्त सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा जीनियस हैं। हजरत अली भी भला ऐसे हालात में इतनी बड़ी रियासत, इतनी बड़ी खिलाफत को कैसे छोड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने खलीफा बनने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन कहा कि तुम सभी लोगों को मेरी बैत छुपकर नहीं बल्कि एलानिया तौर पर करनी होगी। अब क्योंकि बागी लोगों की तरफ से लंबे वक्त तक हजरत उस्मान गनी के घर का घेराव करने की और फिर बाद में उनको दर्दनाक तरीके से शहीद करने की खबर ऑलरेडी पूरी मुस्लिम दुनिया में फैल चुकी थी। वो हज का वक्त भी था, इसीलिए उम्मत के मशहूर से मशहूर लोग ऑलरेडी मदीना में इकट्ठा हो चुके थे। हजरत अली की जब बैत करने का वक्त आया तो ये तमाम लोग मौजूद थे, तो सभी लोगों ने मुत्तफिका तौर पर हजरत अली की खुलेआम बैत की और इस तरह से वो इस्लाम के चौथे खलीफा बने। दोस्तों, खलीफा बनने के बाद अब हजरत अली के सामने दो बड़े चैलेंज थे। पहला चैलेंज तो था मुस्लिम दुनिया के अलग अलग इलाकों में और स्पेशली मदीना के अंदर जो एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस पैदा हो चुका था, जो कियोस का माहौल था, यानी हर तरफ लोग परेशान थे, जगह जगह पर बगावतें वगैरह हो रही थीं। उन सभी को ख़त्म करना, लोगों में एक बार फिर से खिलाफत को लेकर सेटिस्फेक्शन पैदा करना और साथ ही साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में अमन कायम करना। जबकि जो दूसरा बड़ा चैलेंज था वो था हजरत उस्मान गनी के कातिलों को सजाएं देना। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले तो एक बड़ा फैसला लेते हुए पुराने तमाम गवर्नर्स को अपनी पोजीशन से हटाकर वहां पर नए गवर्नर्स भेजने का फैसला किया। क्योंकि जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि ये जितना भी माहौल ख़राब हुआ था, जिस माहौल ख़राब होने की वजह से बाद में इवन तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत भी हो गई थी, तो इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बड़ा किरदार अलग अलग इलाकों की गवर्नर्स की गलतियों का भी था। बहुत सारे अलग अलग इलाके के लोग अपने अपने गवर्नर से हद से ज़्यादा नाराज़ थे, तो इसीलिए अब हजरत अली ने बिना किसी भेदभाव के पुराने सारे ही गवर्नर्स को हटाकर अपने हिसाब से उन इलाकों में नए गवर्नर्स भेजने शुरू कर दिए। अब हुआ ये कि उस दौर में शाम यानी कि सीरिया के इलाके में एक लंबे वक्त से हजरत अमीर मुआविया गवर्नर हुआ करते थे, तो जब हजरत अली की तरफ से इनको भी हटाकर एक नए गवर्नर सुहेल इब्न हनीफ को उस तरफ भेजा गया, तो इन्होंने उनको तबूक के इलाके में ही रुकवा दिया और ये कहा कि अगर आप पुराने खलीफा यानी हजरत उस्मान के ऑर्डर पर आ रहे हैं तो ठीक है आइए, और अगर किसी और के ऑर्डर पर आ रहे हैं तो वार्निंग देते हुए उनको वापस लौट जाने का हुक्म दिया गया। इतना ही नहीं, जब हजरत अली की तरफ से पर्सनली एक बंदा शाम की तरफ भेजा गया ताकि वो हजरत अमीर मुआविया से भी खलीफा की बैत ले ले, तो हजरत अमीर मुआविया ने उस बंदे को शाम ही में रोक लिया और फिर इससे उलट मदीने से हजरत उस्मान गनी का खून में लथपथ कुर्ता और साथ ही साथ उनकी बीवी की वो उंगली कि जो उनको बचाते वक्त कट गई थी, दोनों ही चीजें शाम में मंगा ली और उन दोनों ही चीजों को लोगों को दिखा दिखा कर जोशीली तकरीरें करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते अब शाम के अंदर इंतकाम इंतकाम की आवाजें गूंजने लगी, यानी हजरत उस्मान गनी के कातिलों से बदला लिया जाए। उसके बाद जब वो शख्सियत कि जिनको हजरत अली ने पर्सनली शाम की तरफ हजरत अमीर मुआविया की बैत लेने के लिए भेजा था, जब वो मदीना के इलाके में वापस आए तो उनके पास हजरत अमीर मुआविया की तरफ से एक खत मौजूद था। वो खत जब हजरत अली ने देखा तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं था सिवाय इसके कि ये खत हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत अली के लिए। ये देखकर अब उन्होंने खत लाने वालों से ही पूछा कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या देखा है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि शाम के अंदर 50 से 60 हजार के करीब लोग ऐसे हैं कि जो इंतकाम लेने के लिए तैयार बैठे हैं। हजरत अली ने पूछा, इंतकाम किससे इंतकाम लेंगे? इस पर उन्होंने इशारों में जवाब दिया, आपसे इंतकाम लेंगे। ये सुनकर हजरत अली समझ गए कि मामला बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और वहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। इसीलिए उन्होंने अब ये फैसला किया कि अब अमीर शाम यानी कि हजरत मुआविया से बातचीत की बजाय ताकत से निपटा जाएगा और फोर्सफुली उनसे बैत ली जाएगी। दरअसल दोस्तों, मामला ये था कि हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत उस्मान गनी के कातिलों से फौरन बदला लेने की मांग की जा रही थी, जबकि हजरत अली का कहना था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि बेहतर ये है कि पहले मदीना के साथ साथ पूरी मुस्लिम दुनिया में अमन कायम किया जाए, सारी चीजें पहले की तरह नॉर्मल की जाएं, उसके बाद बाकायदा कोर्ट के अंडर में पूरे प्रोसेस के साथ केस चलेगा और फिर कातिलों को सजाएं दी जाएंगी। क्योंकि अभी तो हमको ये पता भी नहीं है कि आखिर हजरत उस्मान गनी की शहादत में कौन कौन शामिल था। हाँ, ये बात क्लियर थी कि ये नापाक हरकत करने वाले चंद लोग उन्हीं हजारों बागियों में से थे कि जिन्होंने पिछले कई दिनों से मदीना और साथ ही साथ हजरत उस्मान गनी के घर को घेर रखा था।
اور اب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے کئی دنوں کے بعد بھی حضرت علی کے خلیفہ بن جانے کے بعد بھی یہ تمام لوگ مدینہ کے اندر ہی موجود تھے۔ تو اب بنا کسی بھی کنفرمیشن کے، بنا کسی ثبوت کے، بنا کسی بھی نالج کے حضرت علی بھلا کس کو سزا دے سکتے تھے؟ اگر ایسے ہی جلد بازی میں کسی پر بھی ہاتھ ڈال دیا جاتا تو یہ باغی لوگ آگے کیا کرتے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ان باغیوں کے سبب ہی ایسے خطرناک حالات پیدا ہوئے تھے کہ جنہوں نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی جان تک لے لی۔ تو دوستو اب فائنلی حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے لیے تیاری کر ہی رہے تھے کہ تبھی اچانک سے ایک اور بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا۔ وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو ویسے تو مدینہ میں ہی رہا کرتی تھیں لیکن حج کرنے کے لیے مکہ گئی ہوئی تھیں، جب وہ حج کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف واپس آ رہی تھیں تو راستہ میں ہی ان کو یہ خبر ملی کہ وہ جو مدینہ میں پچھلے کئی دنوں سے احتجاج چل رہا تھا، پروٹیسٹ چل رہے تھے، حالات اتنے زیادہ وہاں پر خراب ہو گئے کہ ان لوگوں نے ساری حدوں کو پار کرتے ہوئے خلیفہ وقت یعنی کہ حضرت عثمان کو ہی شہید کر ڈالا۔ اور اب مدینے کے حالات حد سے زیادہ خراب ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے کہنے کو تو حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے، لیکن حضرت علی کا ان باغیوں کے اوپر کوئی بس نہیں چل پا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ حضرت عثمان کا قصاص یعنی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ بھی نہیں لے پا رہے ہیں۔ ان بلبائیوں نے، ان باغیوں نے پورے ہی مدینہ شہر کو ہائی جیک کر رکھا ہے اور پورے ہی مدینہ شہر کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عائشہ کو نہ صرف بہت زیادہ دکھ ہوا بلکہ غصہ بھی آیا، اسی لیے انہوں نے اب اپنا ارادہ بدلا اور مدینے کی بجائے واپس مکہ کی طرف پلٹ گئیں۔ مکہ میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ نے تقریر کی اور کہا کہ انف از انف، یعنی ساری حدیں اب پار ہو چکی ہیں اور وقت آ گیا ہے کہ ہم ان باغیوں کو سبق سکھائیں اور حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں۔ مکہ میں یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ تبھی دو اور بھی بڑے صحابی مدینہ سے مکہ پہنچ گئے۔ یہ دونوں تھے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، یعنی وہی دونوں صحابی کہ جن کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت علی کے بعد مدینہ میں یہ سب سے زیادہ سینئر صحابی مانے جاتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ان دونوں کی گنتی عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتی ہے، یعنی ان 10 سب سے بڑے صحابہ میں کہ جن کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ مکہ کیوں آئے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ تو شروعات میں ہی حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے اور ان کو خلیفہ مان چکے تھے۔ تو دوستو معاملہ یہ ہوا تھا کہ یہ لوگ حضرت علی کے خلیفہ بننے کے کچھ وقت کے بعد ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ اب آپ خلیفہ بھی بن چکے ہیں اور اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لیں۔ اس پر حضرت علی کا وہی سیم جواب تھا کہ جب تک امن قائم نہیں ہو جاتا، حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، بھلا قصاص کیسے لیا جا سکتا ہے؟ دیکھو ابھی تو سیریا میں بھی ہمارا گورنر اپوائنٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ وہاں پر حضرت امیر معاویہ نے اپنی شرط کے بلبوتے پر حضرت علی کی بیعت کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر سے بھی رپورٹس پازیٹیو نہیں آ رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے یہ بھی کہا کہ مدینہ میں کیسے حالات ہیں یہ تو آپ لوگ اپنی نظروں سے دیکھ ہی سکتے ہیں، ایسے حالات میں بھلا حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے قصاص کیسے لیا جا سکتا ہے؟ آخر میں جب ان دونوں صحابہ کی حضرت علی سے بات نہیں بنی، یعنی جب یہ آپس میں اس میٹر کو لے کر متفق نہیں ہو سکے، تو یہ دونوں لوگ بھی مکہ چلے آئے اور انہوں نے بھی مکہ میں آ کر حضرت عائشہ کو یہی خبر دی کہ مدینے کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں اور حضرت علی کا ان باغیوں کے اوپر کوئی بھی بس نہیں چل رہا ہے اور وہ ابھی حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو سزا بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ایسے بہت سارے بنو امیہ سے جڑے ہوئے گورنرز کے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں گورنرز کی پوزیشن سنبھالا کرتے تھے، مگر اب کیونکہ حضرت علی کی طرف سے ہٹا دیے گئے تھے اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت بھی کر لی تھی، تو اب وہ بھی دھیرے دھیرے مکہ کی طرف واپس آ گئے۔ ایون وہ مروان بھی مکہ پہنچ گیا کہ جو مدینہ شہر میں حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک طرح سے ان کے ہوم منسٹر کی پوزیشن سنبھالا کرتا تھا اور ان کے دور میں یہ جو بہت ساری پرابلم کریٹ ہوئی تھیں، ان میں سے زیادہ تر چیزوں کا ذمہ دار بھی تھا۔ کل ملا کر ان لوگوں کے پاس لگ بھگ 900 سے 1000 کے قریب فوج جمع ہو چکی تھی اور پھر اس فوج نے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے پہلے تو ان لوگوں کے ساتھ تمام ازواج مطہرات یعنی نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں بھی چلنے کے لیے تیار تھیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف جانے کی بجائے بصرہ کی طرف جا رہا ہے تو ان لوگوں نے فوراً جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر بات چیت کے ذریعے سے یا پھر جنگ کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے کوئی حل نکالنا ہے اس پورے میٹر کا، تو ظاہر ہے خلیفہ وقت حضرت علی یا پھر جو مین دشمن ہیں یعنی کہ باغی وغیرہ جن کو بلوائی وغیرہ کہا جا رہا تھا، وہ سب تو مدینہ میں موجود ہیں، تو بھلا ہم بصرہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ بصرہ کی مکہ سے دوری حد سے زیادہ تھی، جو لگ بھگ 1000
کلومیٹر سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے جانے سے کیوں منع کیا، یہ بھی دراصل آگے آپ لوگوں کو کچھ حد تک سمجھ میں آ جائے گا۔ معاملہ یہ ہوا کہ یہ فوج بصرہ پہنچی تو وہاں پر آلریڈی حضرت علی کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے ان کے نئے گورنر یعنی کہ عثمان بن حنیف موجود تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی فوج کو باہر ہی روک دیا اور کہا کہ جب تک خلیفہ کا حکم نہیں ہوگا میں آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی بہت جھڑپ ہوئی اور اس کے بعد یہ مکہ والی فوج ان پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ جو گورنر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت عائشہ کی یہ جو فوج تھی اس نے پوری طریقے سے بصرہ کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہاں پر ان لوگوں کی طرف سے بہت ساری جوشیلی تقریریں کی گئیں، حضرت عثمان کے بدلے کے بارے میں خوب باتیں کی گئیں، جس کی وجہ سے اب بصرہ کے لوگ کہ جہاں پر آلریڈی حضرت علی کا بڑا سپورٹ ہوا کرتا تھا، دو حصوں میں بٹتے چلے گئے۔ حالانکہ ابھی بھی زیادہ تر لوگ حضرت علی کے ہی فیور میں تھے، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد کو یہ لوگ اپنی فوج میں ملانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دوستو آگے معاملہ یہ ہوا کہ یہ جو مکہ سے بصرہ کی طرف فوج آئی تھی تو ظاہر ہے یہ فوج تو کھڑی ہی اس نعرے کے ساتھ ہوئی تھی کہ ہم کو حضرت عثمان غنی کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے۔ تو اب جب ان لوگوں نے بصرہ میں رہنا شروع کیا تو ظاہر ہے بصرہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے بارے میں سب کو یہ پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان غنی کے قتل میں یا پھر ان کے خلاف یہ جو ماحول خراب ہوا تھا اس میں شامل تھے، کیونکہ مدینہ میں یہ جو بلوائی اکٹھا ہوئے تھے یہ مصر، بصرہ، کوفہ جیسے بہت سارے علاقوں کے تھے۔ تو اسی لیے جب ان لوگوں نے بصرہ میں حضرت عثمان غنی کے قتل کے بدلے میں کچھ ایسے لوگوں کو چن کر قتل کرنا شروع کیا تو فوراً ہی 6000 کے قریب بصرہ کے ایسے نوجوان کہ جو ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے تھے وہ ان سے الگ ہو گئے۔ اور پھر بصرہ میں ایک امیر اور تھوڑا اثردار انسان تو ایسا بھی تھا کہ جس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھا۔ اسی لیے جب اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ 6000 جو پہلے صرف ان سے الگ ہی ہوئے تھے وہ تو اب انہی سے ہی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کی وجہ سے اب ان لوگوں نے مصلحت کے تحت کچھ وقت تک کے لیے یہ سارے قدم اٹھانے سے اپنے قدموں کو پیچھے کھینچ لیا۔ دوسری طرف مدینہ میں موجود خلیفہ وقت یعنی کہ حضرت علی کی جو پہلے ہی امیر شام یعنی کہ حضرت معاویہ سے مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان 3 عظیم پرسنالٹیز کی لیڈرشپ میں مکہ سے ایک فوج بصرہ کی طرف پہنچ چکی ہے اور وہاں پر یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہو بھی گئے ہیں، تو انہوں نے اب شام سے لڑنے کی بجائے پہلے اس فوج سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مدینہ سے فوراً 800-900 نوجوانوں کو لے کر نکلے۔ راستہ میں لوگ اور بھی ملتے رہے، 2-3 ہزار کے قریب یہ فوج ہو گئی۔ اب ظاہر ہے یہ ابھی بھی بصرہ کی فوج کے مقابلے میں کافی کم تھی، کیونکہ ان کی تعداد لگ بھگ 10,000 کے قریب تھی۔ اسی لیے انہوں نے بصرہ کو بائی پاس کر کے کوفہ سے کانٹیکٹ کیا اور وہاں پر اپنے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ انہوں نے کوفہ میں ایک ایسی اثردار تقریر کی کہ فوراً 10,000 کے قریب فوج حضرت علی کے ساتھ آ کر جڑ گئی۔ اس طرح سے اب یہ دونوں فوجیں لگ بھگ ٹکر کی ہو چکی تھیں۔ فوجیں ٹکر کی ہو چکی تھیں مگر پھر بھی حضرت علی کی طرف سے پہلے صلح کو ہی پرائیورٹی دی گئی، یعنی انہوں نے سوچا کہ اگر بات چیت سے ہی بات بن جاتی ہے تو پھر اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کوفہ سے ایک مشہور صحابی جو اپنے دور میں کافی مشہور اور طاقتور کمانڈر بھی رہے تھے یعنی حضرت قعقاع بن عمرو اور جو ڈپلومیسی میں بھی کافی ماہر مانے جاتے تھے، ان کو بلایا اور بات چیت کے لیے بصرہ کی طرف بھیجا۔ وہ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے اور ان سے یہی پوچھا کہ ماں آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اس پر ان کا صرف یہی جواب تھا کہ ہم قصاص عثمان کے لیے آئے ہیں، یعنی ہم کو صرف حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو صرف قصاص عثمان ہی چاہیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا جواب تھا کہ ہاں ہم کو صرف یہی چاہیے، باقی ہم بھی تو صلح پسند ہی لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ اس پر پھر حضرت قعقاع بن عمرو نے کہا تو ٹھیک ہے، حضرت طلحہ اور زبیر کو بھی بلوا لیجئے، ایک ساتھ ہی بیٹھ کر بات ہو جائے گی۔ ان دونوں کے آنے پر بھی حضرت قعقاع بن عمرو نے دونوں سے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ان کا بھی وہی جواب تھا کہ ہم کو صرف اور صرف قصاص عثمان سے مطلب ہے، باقی ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس پر اب حضرت قعقاع بن عمرو نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ آپ لوگوں کی نظر میں قصاص کا کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، مطلب کس طرح سے ان لوگوں سے بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں کا سیدھا سا جواب تھا کہ حضرت علی کو ان سے جنگ کرنی چاہیے۔ اس پر اب قعقاع بن عمرو نے ان کو ابھی کچھ دن پہلے والا ان کا وہی ایکسپیرینس یاد دلایا کہ جو ان کے ساتھ بصرہ میں ہی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی جب آپ لوگوں نے صرف 3-4 لوگوں کے اوپر بصرہ میں ہاتھ ڈالا تو آپ سے لگ بھگ 6000 کے قریب فوج الگ ہو گئی، اور جب آپ نے یہاں کے ایک مین آدمی پر ہاتھ ڈالا تب تو وہ 6000 کے قریب فوج آپ کو مارنے کے لیے، آپ سے لڑنے کے لیے ہی آمادہ ہو گئی۔
تو اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ حضرت علی کیسے بدلہ لے سکتے ہیں کہ جب وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں وہ باغی لوگ موجود ہیں، نہ صرف موجود ہیں بلکہ انہوں نے تو خود حضرت علی اور ان کے شہر پر کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ تو جب تک کنڈیشن اس کے اپوزٹ نہیں ہو جاتی، یعنی حضرت علی ان تمام لوگوں پر اور ان تمام کنڈیشنز پر غالب نہیں آ جاتے ہیں، تب تک ہم کو حکمت کے تحت قصاص عثمان کا انتظار کرنا ہوگا۔ حضرت القعقاع بن عمرو کی یہ تمام باتیں ان تینوں ہی لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئیں اور ان کو یہ پوری بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا بھی وہی خیال ہے کہ جو آپ کا ہے، یعنی صلح اور مصلحت کے تحت تمام چیزیں نپٹ جانی چاہیے، اور بعد میں جب ہم لوگ غالب آ جائیں گے، کنڈیشن پہلے کی طرح ہو جائے گی، تو پھر آرام سے قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے گا۔ کل ملا کر دوستو لگ بھگ صلح ہو چکی تھی اور حضرت القعقاع بن عمرو یہی خوشخبری لے کر حضرت علی کے پاس پہنچے، اور جب انہوں نے حضرت علی کو یہ تمام باتیں بتائیں تو ان کو کافی خوشی ہوئی۔ مگر دوستو یہاں پر پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان دونوں ہی فوجوں میں کچھ ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے کہ جو خود انہی لوگوں کے یعنی کہ مسلمانوں کے دشمن تھے۔ مثال کے طور پر حضرت علی کی فوج میں کچھ ایسے لوگ شامل تھے کہ جو قاتلین عثمان میں شامل تھے، یعنی کہ حضرت عثمان کی شہادت میں شامل تھے، لیکن یہ کون تھے یہ کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ بنو امیہ کے بہت سارے لوگ موجود تھے، اور اسپیشلی مروان بن حکم بھی موجود تھا، اور یہ انسان کتنا خطرناک تھا یہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا ہی چکا ہوں۔ تو اب ان دونوں ہی طرح کے لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اگر ایک بار صلح ہو گئی، سارا معاملہ ایسے ہی نپٹ گیا اور جنگ نہیں ہوئی تو ساری آفت ہمارے ہی اوپر ٹوٹے گی، اسی لیے ان لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ جنگ تو کروا کے ہی مانیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر ہوا یہ کہ آخری رات جب دونوں ہی فوجیں اپنے اپنے کیمپس میں سو رہی تھیں، اس ارادے کے ساتھ کہ صبح ہوتے ہی ہم لوگ اپنے اپنے علاقوں میں نکل جائیں گے کیونکہ اب سارا معاملہ نپٹ چکا ہے، تو اچانک سے پلاننگ کے تحت دونوں ہی گروپ سے کچھ لوگ نکلے اور آپس میں جنگ کرنی شروع کر دی، یعنی ایک دوسرے کے اوپر دھابا بول دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں فوجیں چونک کر گھبرا کر اٹھیں اور فوراً لڑنے لگیں۔ ادھر والوں نے بولا کہ ادھر والوں نے دھوکے سے حملہ کر دیا ہے، اور ادھر والوں نے بولا کہ ادھر والوں نے ہم کو دھوکہ دے کر ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ فی الحال جنگ شروع ہو چکی تھی اور رات کے اندھیرے میں ہی ہزاروں ہی مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو ایک بار پھر سے پراپر طریقے سے جنگ کا ماحول تیار ہوا اور دونوں ہی فوجوں میں بھیانک جنگ ہوئی۔ دوپہر کے وقت جا کر یہ جنگ اس وقت تھوڑی دھیمی پڑی کہ جب حضرت علی شیر خدا گھوڑے سے رننگ کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر دور موجود حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی۔ انہوں نے ان کو اشارے کے ساتھ بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک بار ہم لوگ مدینہ شہر میں ٹہل رہے تھے اور آپ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ٹہل رہے تھے کہ تبھی نبی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا تھا کہ اے زبیر کیا واقعی تم کو علی سے بہت زیادہ محبت ہے؟ اس پر تم نے کہا تھا کہ ہاں مجھ کو واقعی علی سے بہت محبت ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ ایک بار تم علی سے جنگ کرو گے مگر اس وقت تم حق پر نہیں ہوگے۔ اے زبیر کیا تم کو یہ یاد ہے؟ یہ سن کر اچانک سے حضرت زبیر نے کہا کہ ہاں مجھ کو یاد ہے، اور اس کے بعد جب ان کو یہ حدیث یاد آ گئی تو وہ جنگ وغیرہ چھوڑ کر گھوڑے پر سوار ہو کر الگ کو نکل گئے۔ حضرت طلحہ کے جو ان سے سینئر تھے انہوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور وہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوئے تو وہ بھی جنگ وغیرہ چھوڑ کر بالکل پیچھے چلے گئے، اور اس طرح سے جب دونوں مین لیڈرز ہی فرنٹ سے ہٹ چکے تھے تو جنگ سلو ہونے لگی۔ لیکن دوستو تبھی حضرت علی کی فوج کا ہی ایک فوجی کہ جس کا نام اتہاسکاروں نے عمرو بن جرموز بتایا ہے، وہ پیچھے سے گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت زبیر ایک جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ تبھی اس نے تلوار کے ذریعے سے ان کا سر قلم کر دیا، اور ان کا سر اور وہ تلوار لے کر خوشی سے حضرت علی کے پاس آیا کہ مجھ کو بہت سارا انعام ملے گا کہ میں نے تو سب سے بڑے اور مین سپہ سالار کو ہی قتل کر ڈالا ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو غصے سے خون کھول اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ تو خوشخبری چاہتا ہے، تجھ کو جہنم کی بشارت ہے، اور پھر حضرت زبیر کی تلوار کو بڑی ہی حسرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ وہی تلوار ہے کہ جس نے نہ جانے کتنی بار نبی علیہ السلام کا ڈیفنس کیا ہے۔ صرف حضرت زبیر ہی نہیں بلکہ حضرت طلحہ کی بھی اس جنگ میں شہادت ہو گئی تھی، اور وہ اس طرح سے کہ وہی مروان کے جس کا ذکر ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، اس نے اپنے چہرے پر پوری طریقے سے رومال باندھا اور پھر تیر مار کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ دوستو جب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں ہی سپہ سالاروں کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ خود ہی اس ارادے کے ساتھ باہر نکلی کہ اب میں ہی صلح کرا سکتی ہوں، کیونکہ اب کوئی بھی چارہ بھی نہیں بچا تھا۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر میدان میں نکلی تو ان کے جو فوجی تھے ان کو تو
یہ لگا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے جو خود ایک عورت ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں وہ خود ہی میدان میں آ گئی ہیں، پھر ہم تو ایک مرد اور سپاہی ہیں تو ہم کو تو کیا ہی کر ڈال دینا چاہیے۔ پھر کیا تھا، ان لوگوں نے بہت ہی جوش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور جنگ ایک بار پھر سے پیک پر پہنچ گئی۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جس اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں، صرف اسی اونٹ کی حفاظت کی خاطر سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے تھے۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اسٹریٹجی اپنانی پڑی تھی اور انہوں نے آرڈر دیا کہ سب سے پہلے اس اونٹ کو ہی گراؤ، جب تک یہ اونٹ نہیں گرے گا تب تک جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اس پر وار کر کے اونٹ کو گرایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب نیچے آئیں اس کے بعد ہی یہ جنگ ختم ہو سکی۔ اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ملاقات کی، ان کی خیریت پوچھی کہ ان کو چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی ہے، اور پھر ان کے ہی بھائی یعنی کہ محمد بن ابی بکر کہ جو حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کو یہ حکم دیا کہ اپنی بہن کو وہ فوراً بصرہ میں فلاں انسان کے گھر پر لے جا کر ٹھہرائیں، اور اس کے بعد جب سب کچھ نارمل ہو جائے تو ظاہر ہے پھر مدینہ کی طرف نکل جائیں۔ 8 دسمبر 656 عیسوی، اور اگر اسلامک کیلنڈر کے حساب سے بات کروں تو 36 ہجری میں لڑی گئی اس جنگ میں حضرت علی شیر خدا کی ایک طرفہ جیت ہوئی تھی۔ جیتنے کے بعد حضرت علی نے فوراً یہ اعلان کروایا کہ کوئی بھی انسان زخمی کو قتل نہیں کرے گا، بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرے گا، اور جو مال یہاں پر رہ گیا ہے اس کو نہیں لوٹے گا، بلکہ بعد میں یہ سارا مال اکٹھا کروا کے بصرہ کی جامع مسجد میں پہنچوا دیا تھا اور یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جس کا بھی ہے وہ اپنا پہچان کر یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ حالانکہ دوستو حضرت علی کے بہت سارے فالوورز ان کے اس حکم سے ناراض بھی تھے، اور ایون بہت سارے لوگ تو حدیں پار کرتے ہوئے خارجی تک بن گئے تھے۔ اب یہ خارجی کون تھے ہم بہت جلد ہی اسی سیریز میں آگے کسی دن بات کرنے والے ہیں ہی۔ فی الحال اتنا سمجھیے کہ حضرت علی نے مخالفت کے باوجود بھی اپنے اس فیصلے کو اسی لیے نہیں بدلا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو جنگ تھی یہ کسی دشمن سے نہیں تھی بلکہ مسلمانوں سے ہی تھی۔ اب دوستو کیونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونٹ پر سوار تھیں، اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل یا پھر بیٹل آف کیمل کہا جاتا ہے، کیونکہ عربک میں جمل کا مطلب اونٹ ہوتا ہے۔ بہت ساری الگ الگ تاریخوں کی کتاب سے اور ایون حدیثوں کی کتابوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ اس پورے میٹر کو لے کر کافی افسوس کرتی تھیں، اور وہ اکثر یہ کہا کرتی تھیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی، اور ایک حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسی افسوس کی وجہ سے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھ کو روضہ رسول یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں نہ دفنایا جائے، بلکہ مجھ کو عام قبرستان یعنی جنت البقیع میں نبی علیہ السلام کی باقی بیویوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ اس کے علاوہ دوستو اس جنگ سے ریلیٹڈ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی کافی بیان کی جاتی ہے، یا آسان بھاشا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ سے ریلیٹڈ بھی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ایک پیشن گوئی کر دی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ مکہ سے بصرہ کی طرف فوج لے کر جا رہی تھیں تو راستہ میں بنو عامر قبیلے کا ایک چشمہ تھا، وہاں پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر جب یہ لوگ رکے تھے تو اچانک سے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ جب کتے زیادہ ہی بھونکنے لگے تو حضرت عائشہ نے باقی لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کون سی جگہ ہے؟ اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حوب کا مقام ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ کانپ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اب تو میں ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ سن رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا کہ جس کے اوپر حوب کے کتے بھونکیں گے، لیکن اس پر کچھ لوگوں نے تو ان کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ یہ جگہ حوب ہے ہی نہیں، جبکہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جیسے لوگوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ اگر آپ یہاں سے واپس چلی جائیں گی تو جو دو بھائیوں کے بیچ جنگ چل رہی ہے یعنی کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، ان کے بیچ جو تھوڑی بہت صلح کی گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی وجہ سے صلح ہو سکتی ہے تو آپ کو چلنا ہی چاہیے۔ ظاہر ہے دوستو جو ہونا تھا پھر اس کو کون ٹال سکتا تھا، اور پھر وہی ہوا کہ جو ابھی تک ہم لوگ جان چکے ہیں۔ فی الحال دوستو یہ تو تھی فرسٹ مسلم سول وار کی پہلی جنگ یعنی کہ جنگ جمل کی کہانی۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جنگ صفین کی، کہ جس میں حضرت علی کا مقابلہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا۔ آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔